عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے پارٹی کا منشور واضح کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کے سامنے جس موضوع پر اظہار خیال کروں گا اس کا عنوان ہے پاکستان کی موجودہ حزب اختلاف کا قد کاٹ۔ عزیزان محترم، پاکستان کی موجودہ حزب اختلاف کا قد کاٹ بہت بلند ہے اور یہ بڑی ہی سر بلند ہے، اس لیے کہ اس میں دنیا جہان کے چور، اچکے، بدماش، غنڈے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے والے، فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، چرس اور افیون بیچنے والے اور مال غنیمت لوگوں سے چھین کر کھانے والے لوگ شامل ہیں۔ عزیزان محترم، اس حزب اختلاف میں سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ نون لیگ ہے، مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون جو ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے بڑی پارٹی، اور تقریباً چاروں صوبوں میں موجود ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، بلکہ آزاد کشمیر میں بھی یہ پارٹی موجود ہے۔ تو اس پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ دنیا جہان کا سب سے بڑا چور، اچکا، فراڈیا، پاکستان کے خزانہ کو خالی کر کے یہاں سے سب کچھ لوٹ کر وہ جہاں لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر کے سامنے روزانہ برطانیہ کے پاکستانی باشندے مظاہرہ کرتے ہیں کہ میاں صاحب باہر نکلو، ملک کو لوٹ کر یہاں آ کے چھپ کے بیٹھ گئے ہو، ملک کا خزانہ خالی کر کے یہاں آ کے چھپ کر بیٹھ گئے ہو، باہر نکلو، ہمیں جواب دو کہ پاکستان کو کیوں تم نے لوٹا، پاکستان کا کیوں تم نے نقصان کیا۔ انڈیا تمہارا کیا لگتا ہے جس کی تم تعریفیں کرتے ہو؟ مودی تمہارا کیا لگتا ہے جس کی تم تعریفیں کرتے ہو؟ پیدا تم پاکستان میں ہوئے ہو، کھاتے پیتے پاکستان میں ہو، تمہاری اولاد پاکستان کا کھاتی پیتی ہے، اور تم باتیں کرتے ہو انڈیا کی، حمایت کرتے ہو انڈیا کی۔ میاں صاحب ہمیں جواب دو، باہر نکلو۔ لیکن یہ اتنا بے شرم ہے کہ شرم اس کے قریب سے کہیں گزری بھی نہیں، ان کی باتوں کا جواب دینے کے لیے کبھی باہر نہیں نکلا، اور یوں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا لیڈر ہوں، مسلم لیگ نون کا لیڈر۔ اور دوسرا اس کا بھائی ہے شہباز شریف، یہ اس سے بھی 4 قدم آگے ہے، ملک کو لوٹ کر کھا گیا، چند ایک نہیں 20 مقدمے اس شخص کے خلاف، اور کہتا ہے کہ میں نے دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ دھیلا جو آج کل چلتا ہے نہیں، کوئی سکہ نہیں ہے دھیلے کا، یعنی کہ ایسے سکے کا نام لیتا ہے جو وجود ہی نہیں رکھتا، یعنی دھیلے کی کرپشن میں نے نہیں کی، اور باقی اربوں خربوں میں کھا گیا ہوں، دھیلے ہی کرپشن میں نے نہیں کی۔ تو اس قسم کے لوگ ہیں اس پارٹی میں۔ تو یہ پارٹی ہے سب سے بڑی حزب اختلاف کی۔ اور دوسری بڑی جماعت کیا ہے؟ پیپلز پارٹی۔ اس کا لیڈر کون ہے؟ آصف علی زرداری، جو محکمہ خوراک کے تمام ذخیرے جو ہے وہ لوٹ کر کھا گیا، کوئی مل نہیں چھوڑی اس نے، کوئی اس نے فیکٹری نہیں چھوڑی، کوئی اس نے کارخانہ نہیں چھوڑا، کوئی اس نے محکمہ نہیں چھوڑا۔ محکمہ تعلیم کے سکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ شخص چاہتا ہے کہ سندھ میں کوئی پڑھ نہ سکے، تعلیم حاصل کر کے مجھ سے آگے نہ نکل سکے، میرے خاندان سے آگے نہ نکل سکے کوئی سندھی۔ جانور بندھے ہوئے ہیں سکولوں میں۔ محکمہ بجلی کو لوٹ کر کھا گیا۔ محکمہ انصاف میں تو اس کے بغیر کوئی مقدمہ جو ہے وہ دائر ہوتا ہی نہیں، اور کسی مقدمے کا فیصلہ کیا ہی نہیں جاتا جب تک کہ آصف علی زرداری کا حکم نہ آ جائے۔ کون سا ایسا محکمہ جس کو اس شخص نے نہیں لوٹا؟ پورے سندھ کو لوٹ کر کھا گیا، اور پھر بھی یہ کہتے کہ ہمیں مرکز کچھ نہیں دے رہا، ہمیں مرکز کچھ نہیں دے رہا۔ یہ اس قسم کا قد کاٹ ہے حزب اختلاف کا، اس قسم کے لوگ ہیں حزب اختلاف میں۔ اس پارٹی میں اگر ایک شخص نہ ہو، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، اگر یہ شخص نہ ہو تو یہ حزب اختلاف 0/0 ہے میری سمجھ بوجھ کے مطابق اور میرے تجزیہ کے مطابق۔ اگر آپ میرا تجزیہ سنیں، مولانا فضل الرحمان وہ شخص ہے جس کے ساتھ عوام ہے، عوامی جتھے جس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ عوامی مینڈیٹ بھی ہے، وہ جلسے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جلوس نکالنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اور جب بھی جلسے کیے، جب بھی جلوس نکالے، جب بھی ریلیاں نکالی، مولانا فضل الرحمان نے نکالی، اور وہ ان کو تربیت دیتا ہے، انہیں سبق وہ دیتا ہے، اور یہ ان کو بتاتا ہے حزب اختلاف والوں کہ آؤ جلسے کریں، آؤ جلوس نکالیں، آؤ ریلیاں نکالیں۔ اور اس نے کئی ریلیاں نکالی ہیں، کراچی سے اسلام آباد تک اس نے مارچ کیا، لاکھوں لوگ اس کی ریلی میں شریک تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو یہ حزب اختلاف جو ہے سوائے
ठगों के, चोरों, उचक्कों और डाकुओं के, जिन्होंने मुल्की खजाना लूटा, कौम को लूट कर कंगाल कर दिया। आज कौम चूसे हुए आम की तरह बन गई है, गुठली, एक चूसी गुठली की तरह है ये कौम, पाकिस्तानी कौम, जिसका सब कुछ इन लोगों ने लूट लिया, बर्बाद कर दिया। पूरी कौम को इन लोगों ने खाली हाथ कर दिया। आज लोग दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हैं इन 3 आदमियों की वजह से, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी, इन तीनों की वजह से। मौलाना फजल रहमान को अगर निकाल दिया जाए इस हिज़्ब इख्तिलाफ में से तो ये 0/0 है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको अब भी हिदायत दे, इनको नसीहत आ जाए और ये मुल्क व कौम की खिदमत करने के काबिल हों और मुल्क व कौम की खिदमत करने की सलाहियत इनके अंदर पैदा हो। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि वो मुल्क व कौम की खिदमत करें और मुल्क व कौम को लूटने की बजाय उसका साथ दें। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।